الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، نہ زمیں ہوتی نہ فلک ہوتا، نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا، نہ زمیں ہوتی نہ فلک ہوتا، نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا، نہ یہ محفلیں کون و مکاں ہوتی اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ کیا شان ہے احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نور ہے۔ حمد و صلات کے بعد عزت کی مسند ہو کر فائز اساتذہ اکرام اور عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب تکلم کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر، عظمت و شان، مدح و ثنا سرات کے ساتھ موجود ہے۔ چونکہ پہلی دلیل کلمہ طیبہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت مقام اور عظمت شان پر صادق ہے اور دلالت کرتا ہے کہ کوئی بزرگی آپ کی بزرگی کے برابر نہیں، کوئی قدر آپ کی قدر کے مساوی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ بلندی اور رفعت عطا کی ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے باب میں رفعت اس طرح عطا کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ممتاز اور منفرد مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور بعض سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس نبوت میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو برابر رکھا، مگر نبوت کے مراتب اور درجات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسروں پر فضیلت عطا کی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور آپ کو نبوت میں خاتم النبیین کے درجے پر فائز فرمایا، اور آپ کو رسالت میں سید المرسلین کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، شان رسالت کی دوسری صورت باری تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی کہ آپ کو تمام جہانوں زمانوں بلکہ قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی بعثت کو بعثت عمومی اور بعثت کلی کی حیثیت دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والے ہیں۔ شان رسالت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں پر گواہ اور شاہد لائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے
ایک گواہ لائیں گے۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، اور ہر نبی کو اپنے قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ سامعین اس اوقات مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ فرمایا، مجھے جوامع الکلمات عطا کیے گئے، اور میری روب سے مدد کی گئی، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت کا آلہ اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ولا مقام فوق هذا فی الرتبتی، یعنی مقام و مرتبے میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سامعین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، قلت اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ دلائل النبوۃ للبہیقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں اتنا بلند کیا گیا کہ کوئی خطیب، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی نمازی ایسا نہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تحقیق میری اطاعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی، جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیۃ، یعنی جس شخص نے بھی آپ کے رسالت کا اقرار کیا ہوگا اس نے میرے رب ہونے کا بھی اقرار کیا ہوگا۔ تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ سامعین اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک و سراۃً ذکر کیا، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، جب باری آئے آمنہ کے لال کی، جب باری آئے زہرا کے بابا کی، جب باری آئے حسنین کریمین کے نانا کی، جب باری آئے ہمارے آپ کے آقا کی، تو کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ سامعین ذی وقار، شان رسالت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ
قیامت کے دن جب تمام مخلوقات پریشان ہوگی اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں ان سے گزارش کریں گی، فریاد کریں گی کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں، تو اسی دن ہر رسول اور نبی صرف یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، یعنی کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو جب تمام امتیں اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچے گی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کو امید افزا جواب دیں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یعنی یہ مقام مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز فرمائیں گے اور سجدہ ریز فرمائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے فرمائے گا ارفع رأسک، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ ورفعنا لک ذکرک کا ایک عملی نمونہ اور اظہار ہوگا جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اس واقعے کی پوری منظر کشی کو اس طرح کرتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بودھا شریف میں لکھتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُورَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی کوئی انتہا ہی نہیں، اگر کوئی بیان کرنے والا بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے تقیہ فکر رساں مدح باقی ہے، تقیہ فکر رساں مدح باقی ہے، قلم آب الا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ وآخر دعوانا